توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بغیر وضو قدم نہیں رکھا، کبھی بھی اپنے بھائی کے ذکر کو بغیر وضو انجام نہیں دیا، جب بھی دیا وضو کی جناب زینب نے اور اپنے بھائی کا تذکرہ کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مجلس حسین میں آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو وضو کر کے اس پر شہزاد بنائے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آپ یہ نہ سمجھیے کہ مولانا کسی کی زبان بول رہے ہیں، نہیں عزیزان محترم، میں چاہ رہا ہوں کہ تربیت ہو جائے جوانوں کی، جوان آگے بڑھنے چاہیے خدا کی قسم، اور ہم ہر طریقے سے حاضر ہیں اپنے جوانوں کی خدمت کرنے کے لیے، چاہے وہ علم کے میدان میں ہو یا معرفت کے میدان میں ہو، کسی بھی ذمہ داری سے ہو، ہم اپنے جوانوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں آئے عزیزان محترم، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہمیں وضو میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بات ہو گئی، آج مجھے بتائیں کتنے جوانوں نے نماز نہیں پڑھی اور مجلس حسین میں آپ بیٹھے ہیں؟ بتائیں، ہاتھ اٹھا سکتا ہے کوئی؟ ماشاءاللہ، یہ حقیقت ہے خدا کی قسم، لیکن خداوند متعال ان کو توفیق دے کہ ان کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا زان محترم، لیکن حقیقت ہے جھوٹ نہیں بولے، اسی لیے میں نے ان کی سلامتی کے لیے صلوات بھی پڑھتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہر جوان کو ہونا چاہیے، تبھی وجود میں ہمارے کربلا ڈھلے گی، تبھی ہمارے اندر کربلا آئے گی، ورنہ کربلا ہر کسی کے وجود میں نہیں آ سکتی، کربلا یزیدی وجود میں نہیں آ سکتی، کربلا فرعونی وجود میں نہیں آ سکتی، کربلا نمرودی وجود میں نہیں آ سکتی، کربلا شدادی وجود میں نہیں آ سکتی، کربلا حمانی وجود میں نہیں آ سکتی، ورنہ کربلا میں بڑے بڑے قاری قرآن تھے۔ توجہ چاہتا ہوں کربلا میں بڑے قاری قرآن تھے جو دعویٰ کرتے تھے ہم قاری قرآن ہیں، اور تاریخ نے جو لکھا کہ 700 قاری قرآن تھے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور ہر قاری قرآن سجدہ کر رہا تھا۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی کربلا والے تھے؟ نہیں، کربلا والے نہیں تھے عزیزان محترم، نماز وہی نماز تھی جو حسین پڑھ رہے تھے۔ ہائے خدا کی قسم، بہت عجیب گفتگو ہے، نماز وہی نماز تھی جو کربلا میں حسین پڑھ رہے تھے، ورنہ وہ تو ڈھونگ کر رہے تھے جنگ صفین کی طرح۔ جنگ صفین پڑھیا آپ نے؟ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ جنگ صفین میں یہ ہوا تھا کہ جس وقت مولائے کائنات نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، اس لیے کہ خارج کیا کہہ رہے تھے، کہا علی کا عقیدہ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، علی کا عقیدہ، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، علی کا عقیدہ خراب ہو گیا، علی سے کہو کہ توبہ کریں، علی سے کہو توبہ کریں۔ جس گھرانے نے انسان کو توبہ کرنا سکھا دیا، لوگ اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو۔ یہ سب اہل بیت کا تصدق ہے جو ہم آج عبادت کر رہے ہیں، اور یہی نہیں، ہم ہی نہیں، ملائکہ سے جا کے پوچھو کہ تمہیں عبادت کس نے سکھائی؟ توجہ ہے، ملائکہ سے جا کے پوچھو کہ عبادت کس نے سکھائی؟ کوئی وہی کہیں گے کہ فسبحنا فسبحت الملائکہ۔ اہل بیت کہتے ہیں ہم نے تسبیح پروردگار کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کے تسبیح پروردگار کی۔ سجدنا فسجدت الملائکہ، ہم نے سجدہ کیا تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کے سجدہ کیا۔ رکعنا فرکعت الملائکہ، ہم نے رکوع کیا تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کے رکوع کیا۔ تو عزیزان محترم، ملائکہ نے بتا دیا اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو، کسی اور طرح سے نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سیکھنی ہے تو ذرا اہل بیت سے سیکھو، کسی اور سے نہیں۔ کسی اور درس پہ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کے سامنے سجدہ کرو گے۔ توجہ عزیزان محترم، پھر خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ جنگ صفین میں یہ ہوا تھا کہ خارج لوگ مولائے کائنات کو کہہ رہے تھے علی تمہارا عقیدہ بگڑ گیا۔ تو مولا نے عبداللہ ابن عباس کو، جو مفسر قرآن بھی، جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ حبر الامہ ان کو بولا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا میرا علم علی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں۔ یہ ہے وہ عبداللہ ابن عباس۔
تو جب مولا نے ان سے کہا عبداللہ پاس جا کر کے خارج سے کہہ دو، کہا کہ توبہ کر، مولا فرما رہے ہیں، مولا بھیج رہے ہیں، کہا ان سے کہہ دو آپ بھی آ جاؤ دین اسلام پر۔ عبداللہ ابن عباس کے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ کہا کہ بہترین پیشانی پر سجدوں کے قدموں کے نشان ہے، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن ہے، تلاوت کلام الہی کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، شکم اندر دھس چکے ہیں۔ حالانکہ یہ علی کے چاہنے والوں کی علامت ہے کہ شکم تھوڑے اندر ہونے چاہیے، توجہ ہے سامنے محترم، یہ علی کے چاہنے والوں کی علامت ہے، لیکن دیکھا کہا کہ شکم اندر ہے، روزے سے پورا دن ہو گیا روزہ۔ اب عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ ابن عباس نے جا کے کہا علی کہہ رہے ہیں وقت کے امام ہیں، ابھی بھی آ جاؤ دین اسلام پر، ابھی بھی آ جاؤ دین اسلام پر۔ لیکن اب عبداللہ ابن عباس نے جب ان کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، کہا مولا ان سے جنگ کرو گے جو تلاوت کلام خدا کر رہے ہیں، مولا ان سے جنگ کرو گے کہ جن کی پیشانی پر بڑے بڑے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، مولا کیا ان پر، یعنی کیا کہہ رہے ابن عباس؟ ابن عباس بتانا چاہتے ہیں، کہا کہ مولا وہ خارج تو وہ ہے کہ جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں سارے محترم، جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں یہ خارج تو وہ ہے۔ میں شریعت کسے کہتے ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب کے سب انجام دے رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا ان سے جنگ کرو گے جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ کہا عبداللہ ابن عباس تمہیں کیا پتا، وہ تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، روح شریعت تمہارے سامنے کھڑا ہے، روح شریعت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور یہی نہیں، جب کہا کہ وہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہا عبداللہ ابن عباس وہ قرآن ثابت کی تلاوت کر رہے ہیں، تمہارے سامنے قرآن ناطق کھڑا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ یہ تاریخ ہے کہ تمہارے سامنے قرآن ناطق کھڑا ہے۔ تو کربلا میں بھی کیا ہو رہا تھا؟ کربلا میں بھی یہی ہو رہا تھا عزیزان محترم، نماز سب پڑھ رہے تھے مگر غافل تھے۔ جب اب آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ انسان اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتا ہے؟ ہاں دیکھ سکتا ہے۔ کا مثال کیا ہے؟ کہ شمر نے بھی کربلا میں دیکھا تھا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، شمر نے بھی کربلا میں دیکھا تھا۔ پھر فرق کیا ہے؟ کہ اس وقت شمر اپنے امام کو نہ پہچان سکا، تم بھی زیارت کرتے ہو مگر پہچانتے نہیں ہو۔ اپنے امام کو پہچانتے ہو، اپنے امام کی زیارت کرتے ہو لیکن پہچانتے نہیں۔ لہٰذا وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جو لشکر تھا نماز وہ بھی پڑھ رہا تھا، حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی عمل نیک ہو لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صالح نہیں ہوتا، اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو فقط خدا کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ خدا کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ لہذا ہر نیک عمل صالح نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ نیک ہو لیکن صالح نہ ہو، ممکن ہے نیک ہو لیکن صالح نہ ہو۔ ابھی مثلا نماز ہے، نماز کربلا میں لشکر عمر ساتھ بھی پڑھ رہا تھا، اور کربلا میں نماز حسین کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا، کس کو عمل صالح کہیں گے آپ؟ توجہ چاہ رہا ہوں سارے محترم، دیکھنا یہ پڑے گا کون کس کے لیے عمل کو انجام دے رہا ہے۔ لشکر عمر ساتھ فقط دکھاوے کی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جو کربلا میں حسین تیروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے وہ خدا کے لیے نماز تھی، وہ خدا کے لیے نماز تھی جو کربلا میں حسین انجام دے رہے تھے۔ اور یاد رکھیے یہ نماز تھی، اور ایسی ویسی نماز نہیں کہ جو ہماری نماز الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھ کے دوسرا بھی سورہ پڑھ کے اور رکوع بھی کر کے چلے جاتے ہیں، نہیں، یہ حسین کی نماز تھی جس کو نماز عشق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز عشق کہتے ہیں۔ اور نماز عشق کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز عشق میں ایک مرتبہ خود سے سجدے میں سر رکھ دو تو خود سے نہ اٹھتا کیونکہ نیزہ پہ اٹھتا ہے۔ صلوات پر محمد نماز عشق کا مرحلہ، اور نماز عشق کی وضو پانی سے نہیں لہو سے ہوتی ہے، نماز عشق کی وضو
لہو سے ہوتی ہے پانی سے نہیں ہوتی۔ حسین نے کربلا میں نماز عشق کو پڑھا، نماز عشق کو پڑھا تھا، ورنہ کون کہتا ہے کہ تیروں کی بوچھار میں نماز ادا کرو؟ کون؟ یاد رکھیے حسین نے جو اب نکلتے وقت فرمایا تھا، کہاں میں اپنے باپ اور جد کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں آپ جب جنگ صفین میں لیلۃ الحریر، جانتے ہیں آپ لیلۃ الحریر کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جنگ صفین میں یہ جنگ ہوئی تھی جو تقریباً 18 مہینے یہ جنگ چلی تھی۔ جنگ صفین 18 مہینے چلی تھی۔ اس جنگ میں ایک ہے لیلۃ الحریر۔ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھتے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے نہیں پتا مجھ سے زیادہ تھکے یا میں تم سے زیادہ تھک گیا، میرا تو بولنے کا کام ہے، جب بھی میرا اپنا گلا پھاڑ رہا ہوں اتنا، اور پورے دن جو ہے خطاب کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تو بدن تو کم تھکتا ہے، لیکن ایک مولوی جو روحانی اعتبار سے انجام دیتا اپنا وظیفہ، روح کی تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مثلا اگر کسی کو ٹینشن ہو تو وہ اپنے ذہن کو کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن جب ایک مولوی کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، نہ جانے وہ کتنی کتابوں کو ٹٹول کر آپ کے سامنے آتا ہے اور کہاں سے ذہن بنا کے لاتا ہے، مسائل کہاں سے پڑھنے ہیں، فضائل کہاں پہ ختم کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنے ہیں، کون سا موضوع بیان کرنا ہے۔ ایک مولانا کی بات بتا رہا ہوں میں، یا کوئی بھی ذاکر ہو جو ممبر پر آئے، لہٰذا تھوڑا اتنا تو ساتھ دیجیے جیسے ہم بول رہے ہیں آپ بھی بولیں، اور ایسا نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ واہ آپ مجھے کہیں ظالم محترم، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن ظالم مقصد یہ ہے کہ قبول ہو جائے ہماری فرشہ سے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے نہیں، فقط 2 دن کا ٹائم رہ گیا، کل فضائل نہیں ہو سکتے، مصائب ہوں گے، اور عاشور کے دن کو بالکل بھی ایک فضیلت بھی بیان نہیں کی جا سکتی، پر جو سننا ہے اسی سے سن لیجیے، اور میں زیادہ زحمت بھی نہیں بول رہا۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ اور جد کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کہا تھا ہم مقصد حسین کیا تھا کربلا میں؟ کہا کہ حسین ابن علی کہ وہاں پر 2 لشکر تھے کربلا، عمر سعد کا لشکر، حسین کا لشکر۔ عمر سعد بھی نماز پڑھ رہا تھا اور حسین کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب سنیے عزیزان محترم، جس وقت لیلۃ الحریر ہوئی، جنگ صفین میں پوری رات ہو گئی، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے، پوری خطرناک جنگ ہو رہی ہے، اسلحے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز فجر کا وقت ہو گیا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ علی نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جا کے وضو کرو اور نماز پڑھنی ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، جا کے وضو کرو۔ امام کے صحابی نے کہا مولا اتنی بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور آپ نماز کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہا تجھے کیا پتہ اسی نماز کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے؟ بے شک بے شک، اسی نماز کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں، اگر یہ نماز ختم ہو گئی تو ہماری لڑائی کیسی؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اگر یہ نماز ختم ہو گئی تو یہ لڑائی کیسی؟ کربلا میں بھی حسین ابن علی نے یہی کیا تھا، خدا کی قسم، جب شب عاشور کہا تھا حسین نے کہا بھیا بس ان سے مہلت لے لو، انی احب الصلاۃ، میں نماز سے بڑا دوست رکھتا ہوں۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین نے بھی کربلا میں یہی کہا تھا، بھیا بس جنگ کی مہلت لے لو، میں نماز سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ لیکن یہاں تو مہلت مانگی، لیکن جب روزے عاشورہ آیا حسین نے بھی نعرہ لگا دیا، کہا ہمارے اب یہ نماز پریکٹیکل کر کے بتائی جائے گی، کہا کہ جس کے لیے جنگ کر رہے ہیں یہی وہ نماز الہی ہے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی
وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آ جائے حضرت عباس جو کربلا کا سب سے عظیم بہادر تھا, اس کی بھی 2-4 فضیلتیں سن لیں. کون ہے حضرت عباس؟ علی کا بیٹا, فاطمہ کا لال, ایسا ہی ہے نا. اور وہ ماں ہے کہ جس کو انتخاب سے بنایا تھا, اتفاق سے نہیں. چاہتا ہوں ظالم محترم, جس کی ماں انتخاب سے بنی تھی, اتفاق سے نہیں. لہذا حضرت عباس کون ہے؟ ایسے ہی نہیں آئے. علی نے راتوں مصلے پر بیٹھ کر راتوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے خدایا مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں, خدایا مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے. اب میں بیان کروں. شخصیات آتی ہیں, دنیا میں آتی ہیں, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ایک دوسرے کے محتاج ہیں. آپ اس سے جدا نہیں ہو سکتے. آپ اس کے محتاج ہیں, تم اس کے محتاج ہو, میں آپ کا محتاج ہوں, آپ میرے محتاج ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے محتاج نہ ہو, میں تمہارا محتاج نہ ہوں. نہیں عزیزان محترم, کائنات چلی رہی اسی کے اوپر کہ جب انسان معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو ایک دوسرے کا محتاج رہتا ہے. کوئی کسی کو نہیں کہتا مجھے تیری ضرورت نہیں, مجھے تیری ضرورت نہیں. اگر کہہ بھی دیتا ہے پھر اسی کے قدموں میں سر ٹیکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں ظاہر محترم, اسی کے قدموں میں سر ٹیکتا ہے. لیکن کائنات میں 2 شخصیت ایسی آئی جو بے نیاز بن کے آئی تھی. توجہ چاہتا ہوں ظاہر محترم. اب یہ مجھے بتائیں, اگر میں آپ سے زندگی بھر کچھ نہ مانگوں اور اپنی آخری عمر میں مانگوں تو اس چیز کی کتنی بڑی قیمت ہوگی, کتنی بڑی قیمت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی قیمت ہیرے سے زیادہ ہوگی, وہ سونے سے بھی عظیم ہوگی جو میں مانگوں. اب پوری کائنات میں 2 انسان ہیں جو بے نیاز بن کے آئے. مولانا تشریف فرما, 2 نیاز ہیں. ایک کا نام ہے رسول, ایک کا نام ہے علی. اچھے چاہتا ہوں سارے محترم, ایک کا نام ہے رسول, ایک کا نام ہے علی. رسول اس کائنات میں آئے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا, پھیلائے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا. دوسرے ہیں علی, علی اس کائنات میں آئے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا, بلکہ عطا تو کیا ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ ہے علی. لیکن عزیزان محترم, دونوں نے پوری زندگی میں جو مانگی, ایک نے ایک چیز مانگی, دوسرے نے بھی ایک چیز مانگی. رسول نے پوری کائنات کو چھوڑ کر جس کو مانگا اسے علی کہتے ہیں. ہائے ہائے توجہ ہے, جس کو رسول نے اپنی پوری زندگی میں مانگا اس کو علی کہتے ہیں. پروردگار عالم مجھے علی جیسا بھائی عطا کر دے. ہائے ہائے اللہ کی قسم سزائے میں کیا کروں, مجھے علی جیسا بھائی عطا کر. لیکن علی نے بھی کائنات میں آ کے کچھ نہ مانگا تو مصلے پر بیٹھ کر حضرت عباس کو مانگا. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدایا مصلے پر بیٹھا ہوں, تیری عبادت کر رہا ہوں, مجھے عباس, یہ حسین, یہ علی. تو اس کا مطلب یہ ہے جب رسول بے نیاز آئے, جب علی بے نیاز آئے, اگر رسول نے علی کو مانگا تو علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے, اور اگر علی نے آ کر عباس کو مانگا تو عباس بھی سب سے بڑے فضیلت دار ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آ جائیے, مولائے کائنات ہر میدان میں گئے, پرچم مولا کے ہاتھ میں رہا کہ نہیں؟ ہر میدان میں, چاہے وہ جنگ خیبر ہو, چاہے وہ جنگ خندق ہو, چاہے وہ جنگ بدر ہو, چاہے وہ جنگ احد ہو, چاہے وہ جنگ حنین ہو, چاہے وہ جنگ صفین ہو, جو بھی جنگیں کیجیے آپ, ہر جنگ میں پرچم علی کے پاس رہا. دوسروں کو دیے تھے مگر لے کے عالم گئے تھے, خالی بانس واپس لے کے پلٹے. اچھا چاہتا خالی بانس لے کر واپس آتے تھے. یہ کیا کہوں, جھنڈا تو نہیں کہہ سکتا, یہی منہ پہ آ رہا تھا اور یہی حقیقت میں لے کے بھی آئے تھے. لیکن یہاں پر علی وہ تھے جو رسول کے لشکر کے علمدار تھے. رسول نے ہر جنگ میں علی کو علمدار بنایا, لیکن ایک کربلا میں حسینی لشکر بھی تھا جس کے علمدار حضرت عباس بنے. توجہ چاہتا ہوں, لشکر کے علمدار حضرت عباس بنے. حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم تھا, لیکن خدا کی قسم بڑا فرق تھا. تاریخ یہ کہتی ہے جو علی کے پاس علم تھا,
جو علی کے پاس پرچم تھا، اس پرچم کے نیچے منافق بھی تھے، کافر بھی تھے، چغل خور بھی تھے، غیبتیں کرنے والے بھی تھے. جو کربلا میں حضرت عباس کے پاس پرچم تھا، اس میں سب کے سب اصحاب حسین خدا کے بندے تھے. سبحان اللہ. جو علی کے پاس پرچم تھا، اس میں منافق بھی تھے، کافر بھی تھے، چغل خور بھی بہت تھے. اور یہ کہہ دوں آگے والے بھی بہت تھے. ایسے ہی نہیں، دیکھیے آپ رسول نے جنگ خندق میں مولا کائنات نے کیوں کہا تھا، 3 مرتبہ کیوں علی کو اٹھایا؟ جب رسول نے ابو عمر ابن عبدالوہاب نے آ کے للکارا تھا، علم المبارز کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ رسول کے خیمے میں آ گیا تھا، مسلمانوں کے سروں پر طائر پرواز گر گئے. مگر علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ہوں جو اس ظالم کا مقابلہ کروں گا. اس کے بعد علی کو دکھانے دیکھ جاؤ کہا کون ہے جس کا مقابلہ کرے؟ علی پھر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں آنے والی 1 مرتبہ اور بیٹھ جاؤں. اس کے بعد پھر رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر علی اٹھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ پہلے ہی علی کو بھیج دیتے. کہا تمہیں نہیں پتا، اعتراض کرنے والے بہت بیٹھے ہیں. کہا اگر میں پہلے ہی علی کو کہہ دیتا، یہ کہتے ہم بھی بڑے محدود تھے، ہمیں تو جانے کا موقع ہی نہیں ملا. ہمیں تو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، لہٰذا میں نے اپنی حجت کی کمان کر دی. سب سے پوچھ لیا کون ہے جو کتے کے مقابلے میں جائے؟ لہٰذا علی گئے. اب رسول نے کہا یا علی وہ عمر ابن عبدود ہے، عبدود کا بیٹا ہے. تو علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اگر وہ عبدود کا بیٹا ہے تو میں بھی ابوطالب کا بیٹا ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عمر ابن عبدود ہے تو میں بھی علی کا بیٹا ہوں، میں بھی ابوطالب کا بیٹا ہوں. دیکھا اپنے عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں عباس. اور عباس جا کے آپ ہسٹری میں دیکھیے، لغت میں جا کے دیکھیے، ڈکشنری میں جا کے دیکھیے، آپ کو تقریباً شیر کے 346 نام ملیں گے عربی میں. کتنے؟ 346. یہ بھی عربی کی ایک فصاحت و بلاغت ہے. اور ہر شیر کے بارے میں جو کیفیت ہوتی ہے اسی کے بارے میں اتنے نام ملیں گے. یعنی شیر کی ایک کیفیت نہیں ہے. البتہ شیر کو عموماً عربی میں اسد کہتے ہیں، اسد یعنی شیر. لیکن اور بھی نام ہے، جیسے غضنفر ہے، جیسے زرقام ہے، جیسے زیغم ہے، جیسے لیس ہے. یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اسد کے نام ہے. جا کے آپ پڑھ لیجئے، جب شیر اپنی کچھار میں ہوتا ہے تو اس کا نام الگ ہوتا ہے. جب کچھار میں اٹھ کے ٹہلنے لگتا ہے اس کا نام الگ ہوتا ہے. جب کچھار سے نکل کر باہر آتا ہے اس کا نام الگ ہوتا ہے. اور جب کچھار سے نکل کر باہر شکار کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا نام الگ ہوتا ہے. اور جب شکار پہ حملہ کرتا ہے اس کا نام الگ ہوتا ہے. اور جب شکار کو پکڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں. اور جب اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نکل جائے اسے حضرت عباس. شکار کو جب دو حصوں میں تقسیم کر کے نکل جائے اس کو حضرت عباس کہتے ہیں. عباس یعنی شیر. عباس بڑے پہلوان تھے حضرت عباس. حیدر یعنی جس میں ہم حیدر کو حیدر کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دیکھے جائیے یہاں سے علم غور سے سننے کا یہی عزیزان محترم، علمی گفتگو سے یہی مزہ آتا ہے. حیدر کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں حیا کہتے ہیں سانپ کو. وجہ ہے حیا کہتے ہیں سانپ کو، ڈر کہتے ہیں چیرنے کو. علی ایک مرتبہ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے تو ایک اژدر آ گیا سانپ. تو علی پر جیسے ہی حملہ کرنا چاہا تو علی نے اس کے گالوں میں ہاتھ دے کر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اس لیے جب ماں نے آ کر دیکھا تو پیار سے ایک نام رکھا تھا، میرا بچہ تو حیدر ہے. میرا بچہ تو حیدر ہے. اور جب حیدر نام رکھ دیا تو پھر علی نے پورے عرب میں زندگی گزر گئی، کبھی اپنا حیدر نام نہ لیا. فقط جنگ خیبر میں جب مرحب کا مقابلہ ہوا، الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ جس کا نام میں
اور احتیاط سے رکھا. اور یاد رکھیں ہم تو اس بات پہ توجہ دے نہ دے لیکن دشمن جانتا ہے کہ ادھر کسی نے بس حضرت عباس کے مقام